اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل یوکرین اور رشیا کی جنگ پوری دنیا میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ ولادیمیر کس طرح ایک ایکٹر تھے اور وہ کیسے صدر بن گئے۔ نہایت دلچسپ اور حیرت انگیز کہانی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ یہ پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ جب یوکرین کے صدر ولادیمیر پہلی بار صدر کے طور پر ٹی وی اسکرین پر نظر آئے تو اس وقت وہ ایک کامیڈی سیریز میں بطور اداکار صدر کا کردار نبھا رہے تھے، لیکن 2019 میں وہ واقعی میں حقیقی صدر بن گئے۔ اب ولادیمیر 4,40,00,000 لوگوں کے لیڈر ہیں۔ ان کے ملک پر روس نے کئی سمتوں سے حملہ کر رکھا ہے۔ ولادیمیر ٹی وی سیریز سرونٹ آف دی پیپل میں ایک استاد کے کردار میں نظر آتے ہیں، جس میں ایک ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے۔ اس میں وہ ملک میں کرپشن کے خلاف ایک جذباتی تقریر کرتے ہیں جو لوگوں کو بہت پسند آتی ہے۔ اس طرح وہ ملک کی صدارت تک پہنچ جاتے ہیں۔ ولادیمیر نے اپنی جماعت کا نام بھی اسی ٹی وی پروگرام کے نام پہ سرونٹ آف دی پیپل پر رکھ دیا۔ انہوں نے اپنی ساری انتخابی مہم سیاست میں کرپشن ختم کرنے، ملک کے مشرقی حصے میں امن بحال کرنے کے نعرے پر چلائی۔ اب روس کی فوج یوکرین کی سرحدیں عبور کر کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ ولادیمیر ایک ایسے بحران سے دوچار ہو چکے ہیں جسے سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سے یورپ میں سب سے بڑا بحران قرار دیا جا رہا ہے۔ 44 سالہ ولادیمیر جب اپنے ملک کے نیٹو اتحاد میں شمولیت کے خواہش کا اظہار کر رہے تھے تو وہیں پر وہ مغربی رہنماؤں سے یہ بھی کہتے رہے کہ وہ اپنے بیانات سے یوکرین میں خوف کی فضا کو پیدا ہرگز نہ کریں۔ یوکرین کے شہر کریویرخ میں یہودی والدین کے ہاں پیدا ہونے والے ولادیمیر نے کیف کی نیشنل اکانومک یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی تھی، لیکن ان کا شوق انہیں اداکاری کی طرف کھینچ کر لے گیا۔ وہ ایک نوجوان کے طور پر روسی ٹی وی کے کامیڈی شوز میں حصہ لیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے 2003 میں ایک پروڈکشن کمپنی بھی بنا لی۔ اس پروڈکشن کمپنی کے پروگرام یوکرین کے 1+1 نیٹ ورک پر نشر ہوا کرتے تھے۔ جب ولادیمیر نے صدارتی انتخابات میں حصہ لیا تو چینل 1+1 کے ارب پتی مالک نے ان کی بھرپور حمایت کی۔ 2010 تک ولادیمیر کی ساری توجہ اپنی ٹی وی کیریئر پر تھی۔ ولادیمیر کے لیے سیاسی میدان میں عروج 2014 کے واقعات کے بعد آیا، جب ملک کے روس نواز صدر وکٹر یانوکووچ کو مہینوں تک جاری رہنے والی جنگ کے بعد فارغ کر دیا گیا۔ روس نواز صدر کو مہینوں تک جاری رہنے والے احتجاج کے بعد عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد روس نے کریمیا پر حملہ کر کے اسے اپنے ساتھ ملا لیا اور ملک کے مشرقی حصوں میں جنگ شروع ہو گئی جو آج تک جاری ہے۔ ولادیمیر کا ڈرامہ سرونٹ آف دی پیپل 2015 میں چینل 1+1 پر نشر ہوا، جس میں انہوں نے ویزلی گولوپورو کا کردار ادا کیا تھا اور شو میں ایک جذباتی تقریر نے انہیں صدارت تک پہنچا دیا تھا۔ ولادیمیر 2019 میں صدر پیٹرو پورو کو ایک واضح مارجن سے شکست دے کر ملک کے حقیقی صدارت تک پہنچ گئے۔ ولادیمیر نے 73% ووٹ حاصل کیے اور 20 مئی 2019 کو ملک کے چھٹے صدر کا حلف اٹھا لیا۔ ولادیمیر نے اپنی انتخابی وعدے کے عین مطابق ڈنباس، جہاں 2014 سے لڑائی جاری تھی اور 14,000 لوگ مارے جا چکے تھے، اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے روس کے ساتھ بات چیت کو جاری رکھا اور قیدیوں کا تبادلہ بھی کیا گیا، مگر یہ کوششیں زیادہ کامیاب نہ ہو سکیں جب روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے دنباس کے رہائشیوں کو پاسپورٹ جاری کرنے کا حکم دیا تو منسک معاہدے کی کامیابی کے امکانات کم سے کم ہوتے چلے گئے۔ لیکن اس کے باوجود 2020 میں سیز فائر معاہدہ ہوا جو عمومی طور پر کامیاب رہا، البتہ کبھی کبھار لڑائی بھی ہوتی رہی۔ لیکن جب ولادیمیر نے یورپی یونین اور نیٹو میں شمولیت کی باتیں کرنا شروع کی تو اس سے روسی صدر ناراض ہو گئے۔ ان کے مخالفین نے ان پر ناتجربہ کاری کے الزامات بھی لگائے،
لیکن مغربی ممالک نے یوکرین پر روسی حملے کے حوالے سے بیانات جاری کرنا شروع کر دیے تو انہوں نے قدر محتاط رویہ اختیار کرتے ہوئے مغربی رہنماؤں سے کہا کہ وہ یوکرین میں خوف کی فضا پیدا کرنے سے باز رہیں۔ انہوں نے قوم کو متحد کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لیے 16 فروری کو یونٹی ڈے بھی منایا گیا۔ وہ تواتر کے ساتھ فرنٹ لائن پر فوجیوں سے ملتے رہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کیا وہ روس کے حملے سے بچنے کے لیے نیٹو میں شمولیت کی خواہش کو ترک کر سکتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے نیٹو کی ممبرشپ ایک راستہ ہے۔ ولادیمیر کے انتخابی وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ تھا کہ وہ اشرافیہ کے سیاسی اور معاشی اثر کو یوکرین سے ختم کر دیں گے۔ بعض لوگوں کو شک تھا وہ ایسا نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ خود ایک ارب پتی کی مدد سے اقتدار تک پہنچے تھے، لیکن انہوں نے اپنے انتخابی وعدے کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کی۔ انہوں نے یوکرین کے اشرافیہ کی سب سے نمایاں شخصیت وکٹر کو گھر میں نظر بند کر دیا اور ان پر ملک سے غداری کا مقدمہ بھی درج کروا دیا۔ پھر ایک ایسا قانون متعارف کروایا جس میں یہ بتایا گیا کہ اشرافیہ کون ہے اور ان پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ ولادیمیر کے مخالفین نے ان کے کرپشن کے خلاف اقدامات کو مصنوعی قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ وہ صرف امریکی انتظامیہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صدر جو بائیڈن کی حمایت حاصل کرنے کے لیے صدر ولادیمیر کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 2019 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر ولادیمیر سے فون پر بات کی اور مطالبہ کیا کہ وہ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے خلاف کرپشن کی انکوائری کا اعلان کریں، جس کے بدلے انہیں امریکہ کا دورہ بھی کروایا جائے گا اور انہیں فوجی امداد بھی ملے گی۔ جب صدر ٹرمپ کی یوکرینی صدر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی خبریں سامنے آئی تو ٹرمپ پر الزام لگایا گیا کہ وہ امریکی صدر اپنی حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے سیاسی حریف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ بضد تھے کہ انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، لیکن پھر بھی انہیں مواخذے کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم ریپبلکن پارٹی نے صدر ٹرمپ کی صدارت کو بچا لیا۔ جب 2021 میں پینڈورا پیپرز میں امیر لوگوں کے خفیہ بینک اکاؤنٹس کی معلومات سامنے آئی تو اس میں صدر ولادیمیر کا نام بھی سامنے آ گیا۔ اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ صدر ولادیمیر اور ان کے قریبی ساتھی آف شور کمپنیوں میں چھپائی گئی دولت سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ تاہم صدر نے ان تمام الزامات کی تردید کی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر کی زندگی کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے اہم اور خوبصورت کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔